شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے اشفاق طولہ صاحب سے، جو کہ بڑے ہی زبردست قسم کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، مختلف گورنمنٹ کی کمیٹیز میں یہ شامل ہیں. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کام کیا، ٹیکس کے اوپر تو ان کا بہت زیادہ کام ہے. اور ایک طولہ ایسوسیٹس کے نام سے اب انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک انالیسس جو ہے وہ بھی کرنا شروع کر دیا، اور مختلف سیکٹرز آف اکانومی کے اوپر ان کی جو رائے ہے وہ سب سے زیادہ اتھینٹک، مستند اور بڑی سپیڈی جو ہے وہ ہوتی ہے. میں اس کا ایک حوالہ آپ کو دے دوں کہ ابھی ایک ٹیکس امینڈمنٹ بل آیا، وہ ہم صحافیوں تک پہنچنے سے پہلے طولہ صاحب کی کمنٹری اس کے اوپر آ گئی تھی. اس کے بعد ان کی کمنٹری پڑھنے کے بعد ہم نے وہ بل جو ہے وہ حاصل کیا اور اس پہ سٹوری کی. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. سر سب سے پہلے تو اپنے بارے میں تھوڑا سا بریفلی ذرا اگر تھوڑا سا بتائیں آپ کے کام کے بارے میں، اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس کے بارے میں، تاکہ جو پاکستان میں ینگسٹرز جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر رہ کر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے مہتاب صاحب کہ شکریہ آپ کا. دوسرا آپ کے ویورز کو اور آپ کو بہت مبارکباد، آپ کا چینل بڑا لائک کیا جاتا ہے. میرے بارے میں تو بہت چھوٹی سی ہے، طفل مکتب ہوں ہر چیز کا، اور آپ ہی کی برادری سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والد صاحب ڈان میں کام کرتے تھے، ایک ہی نوکری کی، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے حیات ہیں. اینڈ ماشاء اللہ جی ہم لوگ بالکل لوور مڈل کلاس کے بیک گراؤنڈ سے میں اوپر آیا ہوں، اور بس سمجھ لیں کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں، اور پیلے اسکولوں سے صحیح ہے. پھر گورنمنٹ کامرس کالج کراچی، اور پھر اے فرگسن PWC جس کو ہم کہتے ہیں. وہ اللہ کے کرم سے، اس کے حبیب کے صدقے، ماں باپ کی دعاؤں سے اور اپنی محنت سے پہلی اٹیمپٹ میں CA کے دونوں گروپ انٹرمیڈیٹ اور CA کا فائنل دونوں گروپ اللہ نے کرم کیا نکال لیا، اور اس کے ساتھ میں نے ICA میں بھی کیا. ٹھیک ہے سر. پھر ایک اسٹیج ایسا آیا کہ بہت پروان بھی چڑھے، اونچ نیچ سب چیز دیکھی. ڈیفینیٹلی زندگی کا حصہ ہے سر وہ تو. اور 2010 سے میں پبلک پریکٹس میں آیا، پھر 16 تک میں نے پبلک پریکٹس کی، اور اب ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ کے طور پہ طولہ ایسوسیٹس کے نام سے آپ نے بتایا. ان دا مین ٹائم ریگولر ریڈر ہیں اس کے جی طولہ ایسوسیٹس کی. بالکل جی. ہم پبلیکیشن اس لیے نکالتے ہیں کہ دیکھیں ایک ایشو ہوتا ہے کہ جب ایک لے مین کے لیے ٹیکس کی نالج اتنی ضروری نہیں ہوتی، مگر اگر وہ اپڈیٹ پڑھ لیتا ہے تو وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. سب سے بڑا اس کا مقصد تھا ہمارے ICAP کے پروفیشنل ممبرز، ICMA کے پروفیشنل ممبرز، اور اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ. دوسرا اکنامکس کا جب ہم نے کیا تو دیکھیں ایک اکنامکس کی جو ماشاءاللہ پبلیکیشنز آتی ہیں بڑی انالیٹیکلز اور ہوتے ہیں، اس میں ہم لے مین لینگویج میں دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. اگر میں پبلیکیشن کے حوالے سے بات کروں تو آج اللہ کا شکر ہے ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ دنیا میں ہمارے 58 کنٹریز میں ہمارے ریڈرز ہیں. صحیح ہے سر. اور ماشاءاللہ ہر کسی نے اس کو سراہا اور بڑی اچھی ہمیں فیڈ بیک آتی ہے. بالکل. اور ہم امپروو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، سب سے پہلے میں جو پہلا کوسچن آپ سے کروں گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ IMF کا پروگرام ریوائیو ہو گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور IMF دونوں کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کے بعد اکانومی ریوائیول کی سٹیج کے اوپر ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اکانومی ریوائیول کے سٹیج کے اوپر ہے؟ دیکھیے بڑا مشکل سوال آپ نے یہ کیا ہے. یہ اکانومی کے ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. آپ کی اکانومی کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بہت ہی سیدھے ہیں کہ آپ کی پیرلل اکانومی بہت بڑی ہے. صحیح ہے. اور اس پیرلل اکانومی کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرنا پڑتا ہے. اور اس کے مینیج کرنے کے جو سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کی جو ڈالر ہے اس کی روپی پیرٹی کنٹرول ہونی چاہیے، مینیج ہونی چاہیے، اسٹیبل ہو. یعنی اور دوسرا آپ کا انٹرسٹ ریٹ لو ہونا چاہیے.
اچھا اس وقت کے حالات میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب 13.25% پالیسی ریٹ تھا تو اس وقت میں روز ایک چیز لکھتا تھا جو ناگوار گزرتی تھی لوگوں کو کہ 6 سے 7% ہونا چاہیے، کووڈ سے پہلے. بالکل آپ کہتے رہے. اور میں یہ کہتا تھا ہمیشہ کہ 140-45 کے درمیان آپ کا فارن ایکسچینج یا آپ کا ہونا چاہیے، روپی ڈالر پیرٹی. تو وہ دونوں چیزیں اگر آپ نے دیکھی ہوں تو اب ایک چیز تو آپ نے اچیو کر لی اور دوسری چیز آپ اچیو نہیں کر پا رہے بیکاز کہ آپ کے IMF کے پروگرام کے کافی آپ کے لوازمات باقی ہیں. صحیح. جب آپ نے ریوائیو کیا ہے اور اگر وہی آپ فری ایکسچینج ریٹ کی طرف جائیں گے تو مجھے تھوڑا سا یہ ڈر ہے کہ ایکسچینج پیرٹی کہیں آپ کی پھر سے کیونکہ جب آپ فری فال نہ شروع ہو جائے. فری فال نہیں ہوگا بیکاز کہ اسٹیٹ بینک انٹروین کرتی ہے، جو میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ یہ ہتھیار اپنے ہاتھ سے آپ نہ دیں. ٹھیک ہے. یہ نیوکلیئر ویپن ہے اسٹیٹ بینک کا. ٹھیک ہے. دوسرا انٹرسٹ کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ 4% ہونا چاہیے، مگر گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کی اکنامک ٹیم یہ کہتی ہے کہ یہ 7% ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے ابھی جو پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے کہ ہم اس کو بڑھنے نہیں دیں گے. صحیح ہے. تاحت اس وقت تک کہ سلولی گریجولی یہ بڑھے. مگر فار دا ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا کہ IMF سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ ایک چیز IMF پہ بھی اس کا مطلب ہے کلیئر ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا ایبرپٹلی نہیں بڑھائیں گے انلیس کہ کوئی بہت زیادہ. اچھا سر، اگر IMF کی اسٹیٹمنٹ کو آپ سامنے رکھیں تو دو چیزیں جو ہے مجھے بڑی اس میں عجیب و غریب لگی ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ سیکنڈ ریویو سے لے کے 5th ریویو تک 4 ریویوز انہوں نے کمپلیٹ کر لیے، لیکن ہمیں صرف $500 بلین دیے ہیں. تو 4 ریویوز کو اگر دیکھیں اگر کمپلیٹ ہوئے تو $2 بلین ملنے چاہیے تھے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ IMF کے پروگرام کا سائز کم کر دیا گیا؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ ایک آپ کو انہوں نے 1.4 بلین کی ریپڈ فائنینسنگ بھی آپ کو دی تھی، تو انہوں نے اس کیش فلو کو دیکھتے ہوئے اب آپ کو دیے اور میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے ہمارے پاس کبھی کم آئے. صحیح ہے. اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہمارے پاس ایک آگے کی انشورنس ہے آپ کے پاس. میں نہیں سمجھتا کہ پروگرام کی سائز گھٹے گی. صحیح ہے. میں نہیں سمجھتا یہ اتنا ضرور ہے کہ ری پیمنٹ پیریڈ آپ کا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ آپ کو بہتر یہی ہے کہ اسٹیگر کر کے پیمنٹ دیں اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو یو کین آلویز کلیم اٹ. ٹھیک ہے. بٹ ان مائی ہمبل ویو انہوں نے جو بھی کیا ابھی اس وقت پاکستان کی دیکھیں میں آئی ایم ون آف دا بگیسٹ اوپوننٹ آف IMF پروگرامس بیکاز کہ اس میں ایک بات تو طے ہے کہ آپ کی اکانومی ڈسپلن ضرور ہو جاتی ہے، بس میں یہ بات بھی طے ہے کہ آپ کی گروتھ بھی کم ہو جاتی ہے. تو شرنک کرتی ہے اکانومی. جی وہ ان کا ایک ان کے اپنے ایک پیرامیٹرز ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ سلو کرو سپلائی آف منی. اسے کہتے ہیں نا ون شو فٹس فار آل. بٹ دین اگین ہوتا کیا پاکستان جیسی معیشت کے ساتھ کہ ایک اسٹیج تو گزر جاتا ہے بس دوسرے اسٹیج کو جب ہم امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹریجیکٹری اوپر جائے گی تو وہ جاتا نہیں ہے. امبیلنسز کریٹ بیکاز آف پیرالل اکانومی. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہتا رہوں گا اور یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے میری جب بھی میں کہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک IMF کے بارے میں سوال اور پھر ٹیکس کے بارے میں بات کریں گے. جو فسکل سائڈ ہے اس کو میجر چیلنجز انہوں نے ابھی بھی کہا ہے کہ ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ٹیکس ریونیوز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو کیا اس سال کا FBR کا ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے؟ مہتاب صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل میں نے آپ کی اخبار میں میں لکھا ہے اور یہ ایک متھ اور ریالٹی کے نام سے میں نے. بالکل سر. بڑے بڑے انٹرسٹنگ مجھے کامنٹس آئے اور ایک نے کہا ہے کہ جی ایک نیا میجیشین پیدا ہو گیا اشفاق طلعت کا نام ہے، اس کو بچاؤ اسرائیل سے اور انڈیا سے کہیں اس کو نہ اٹھا کے لے جائیں. ارے بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اصل میں دیکھیں میری عوام جو ہے نا، آج آپ کے چینل کو جتنے لوگ دیکھیں گے، آج اس کلپ کو جتنے بھی لوگ فارورڈ کریں گے وہ میری بات پہ یقین رکھیں گے. اگر میں کوئی جھوٹ بات بھی کہوں گا اور بیچارہ سادہ لوگ جو ہمارے لوگ ہیں وہ مان لیتے ہیں باتیں. میں جب دیکھتا ہوں اور میں نے جب دیکھا کہ یار ان بیچاروں کو ایک آواز لگتی ہے کہ اب ہم قرض نہیں لیں گے. صحیح ہے. یہ میں کسی اسپیسیفک شخص کی بات نہیں کر رہا، یہ پوری ایک معیشت میں ہماری جو پولیٹیکل اکانومی ہے نا اس کی ایک سینیریو ڈیولپ ہو گیا تھا. بالکل. تو نہ قرض لینے کا 3-4 طریقے ہیں. ایک تو سواپ کر لیا آپ نے، یا تو آپ نے اثاثے بیچ دیے، یا پرنٹنگ آف نوٹ کر دیا آپ نے، یا آپ کی ریونیو آپ کے ایکسپینڈیچر سے بڑھ گیا زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس سال کی ریونیو کو دیکھتے ہوئے میں نے اس آرٹیکل میں بھی لکھا ہے، یہ دیکھیں آپ
پہلی دفعہ ہوگا کہ FBR کی ٹیم پورے 12 مہینے رہے گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگر جون تک ٹکتی ہے. یہ پتہ نہیں ہے سر, نہیں, میں ابھی ازیوم کر مفروضہ لیں. میرا یہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک ان کی پرفارمنس اسیس کرنے میں آپ کو کام آئے گی. یہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میں بڑے کھلے دل سے آج یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں یہ سمجھتا ہوں باہر سے FBR کا چیئرمین لانا حکومت کی طرف سے بہت بڑی غلطی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کا اعتراف ہو چکا ہے. صحیح ہے. تو اب میرے بعد جو میں پہلے کہتا تھا اس میں آج بھی وہی وزن ہے جو میں پہلے دینا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے سر. 4400 سے 4500 ارب میرا جو بیسٹ ایسٹیمیٹ, اللہ کرے 5000 ارب ہو, ٹھیک ہے. میرا بیسٹ ایسٹیمیٹ ہے 4400. بہت تیر معلوم ہم نے اپنی ٹریجیکٹری دیکھی تو 4600 ارب نظر آ رہے ہیں مجھے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر قرض نہ لینا ہو, اور یعنی اس قرض میں سود ہم نے شامل کر لیا اور سود بھی میں گھٹا دوں, میں نے بہت سارے ویریبلس پہ کام کیا. کرنٹ NFC ایوارڈ آرٹیکل 160 ریڈ وتھ 7th NFC ایوارڈ. جی. اگر اگلے سال ہم یہ قسم کھا لیں گے قرض نہیں لیں گے اور ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر بھی کریں گے, کرنٹ ایکسپینڈیچرس کو میٹ کرنا ہے, آپ کی سیکیورٹی نیڈس کو بھی دیکھنا ہے, تو 15,000 پلس ارب آپ کو چاہیے, اس سے اگلے سال 18,000 ارب. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ 37-38-39% آف یور ٹیکس ٹو GDP لیں گے. جی. جب میں امریکہ نہیں کر سکا, چائنا نہیں کر سکا, ٹرکی نہیں کر سکا, جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ متھ میں پروو کرنا چاہ رہا تھا, یہ ریالٹی نہیں ہے. تو ہمارے سادہ لوگ عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے تو صرف ان کی صرف ایک نعرہ ہے بس. میجیکل کوئی ہو جائے تو میجیشین کوئی کر لے تو شاید, لیکن آن گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے نہیں ہو سکتا. اچھا سر, کچھ ٹیکس ایکسپرٹس اور جو FBR کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے جو سیف ہیونز ہیں اس میں $150 بلین پڑے ہوئے ہیں. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا اسیسمنٹ ہے؟ کیا, چونکہ ایک دفعہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا, لیکن انہوں نے تو پھر بعد میں اس سے وہ پیچھے آ گئے تھے, تو اب انہوں نے پھر ایک ٹیکس ایکسپرٹ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ $150 بلین باہر پڑا ہوا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کتنے پیسے پاکستانیوں کے پاس ہیں اور باہر پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں مہتاب, اٹ از اینی ونس گیس. یہ جولین اسانج سے شروع ہوئی تھی بات. صحیح ہے. ان کو انہوں نے سوئس فائنانس منسٹر کی ایک ای میل ان کو ملی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی $500 بلین have been stashed of Pakistanis abroad, سوئس بینک اکاؤنٹ. جی جی. اس کو اٹھا کے جولین اسانج نے جب لیک کی, اس میں سے نکلا ایکسٹریکٹ, اور اس کے بیسس پہ ہمارے ایک فارمر سینیٹر, بڑے اچھے انسان ہیں, محمد علی درانی صاحب, جی جی, انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی افتخار محمد چودھری کے. جی سر. اچھا, اس وقت یہ تھا کہ ایک سوئس لا پاس ہوا تھا 2010 میں, ریٹرن آف illicit ایسٹ ایکٹ 2010. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے کنٹری ٹو کنٹری کہا تھا کہ آپ کو ہم اتنا پیسہ دے سکتے ہیں. سوئس فائنانس منسٹر کے بیسس پہ انہوں نے ایک ای میل کی. ٹھیک ہے. ای میل کو جب انہوں نے ہیک کیا, درانی صاحب نے اس پہ ریٹ پٹیشن کر دی, جو آج تک اوپن ہے کیس, بند نہیں ہوا تک. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر میرا خیال ہے ریٹرن آن illicit ایسٹ ایکٹ کے اوپر جب ہم نے بات کی تو کامران خان صاحب کے شو میں, کامران خان صاحب جیو پہ کرتے تھے. جی جی. ہم نے کوئی آدھا گھنٹہ اس پہ تھریڈ بیئر اس پہ ڈسکشن کی, اور اس وقت پاکستان کی ٹریٹی نہیں تھی, نہ ہم گلوبلی کوآرڈینیشن کے ہم ممبر تھے, OECD کے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ چیزیں اب آیا ہونی شروع ہوئیں, اور ہم نے میرا خیال اب تو ٹریٹی بھی موڈیفائی کر لی ہے سوئٹزرلینڈ سے. اور جب ہم اس پہ گئے اور ہم نے دیکھا تو ظاہری بات ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ 500 ارب ہوں, اور جب یہ پتہ چلا کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں نے ہٹا دیے اور سیف ہیون میں لے گئے ہوں گے. بہرکیف آج یہ کہنا کہ $150 بلین ہے, میں سمجھتا ہوں ایک مفروضے سے کم نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر مجھے میرے محترم دوست اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ جاننے والے بھی ہیں, میرے دوست, انہوں نے کہا ہے میرے پاس ایڈریسز ہیں ان کے. سر میری بات سنیں, میں آج یہاں بیٹھا ہوں,
حکومت پاکستان کے ایک کام کے لیے. میرے بچے بھی یہیں ہیں, میں بھی یہیں پہ ہوں, پڑھ کے باہر سے وہ بھی آ گئے. تو میں تو ریکویسٹ کروں گا بھائی کو کہ والنٹیئر کریں, اور انفارمیشن شیئر کریں. اگر نہیں کر رہے تو میری ریکویسٹ ہوگی محترم عمران خان صاحب, کیونکہ ان کے وہ قریبی ساتھیوں میں سے بھی ہیں, تو وہ یا تو کوئی JIT بنائے یا کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیں, یا میری ریکویسٹ ہوگی اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی تو چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے سو موٹو لے لیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے JIT بن گئی ہے, تو کیا $150 ارب جو کہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, میں آپ کو 112 ارب 14 ارب ڈالر کا $115 بلین تو ہمارا فورن ڈیٹ لائبلٹیز ہیں سر. تو میں سمجھتا ہوں ہماری نسلیں میرے بھائی کو بھی دعائیں دیں گی, ان کی نسلوں کو بھی دعائیں دیں گی, اور قسم سے وہ جنتی ہو جائیں گے. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے یہ ایک تو ہے. دوسرا میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرتا ہوں. میرے ایک بہت اچھے دوست تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے 1972-73 میں کافی ان قسم کے جو کام ہوتے تھے نا, حوالہ ہنڈی, پہلے تو یہی ہوتا تھا نا, تو آپ کو یاد ہوگا 22 خاندانوں کا بڑا جی 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 جی, تو ان کے پیسے جب باہر بھیجے گئے تو وہ اس میں بڑے فیسیلیٹیٹر تھے. تو انہوں نے ان کو بلایا گیا اس وقت کے ارباب و اختیار نے کہ ہمیں بتاؤ کس کس کے کتنے پیسے دیے تھے. تو انہوں نے بڑے بزنس ایتھکس کے حساب سے جواب دیا, تاکہ بزنس انیتھیکل تھا, کہ یہ نام نہیں پوچھو, میں ان کا کنسلٹنٹ, میں ان کا ایڈوائزر ہوں, میں نے ان کو طریقے بتائے, میں نے بھیجے, مجھے اس سے جو ریونیو ہوئی ہے اپنی وہ مجھ سے لے لو. تو میں کہتا ہوں یہ بسم اللہ کرنا چاہیے, چیریٹی بگن فرام ہوم. تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں بھی ہوں, اشفاق طولہ کا نام آتا ہے, تو کم از کم مجھ میں اتنی کرے جو کہ میں فارورڈ آؤں کہ میں نے میرے ان کلائنٹوں کو اتنا فائدہ پہنچوایا اور بھیجا ہے, کہ کسی کو کہا کہ ایک چھوٹا سا ایگریکلچر فارم لے لو, فکٹیشیس انکم دکھاؤ, فورن ایکسچینج بائی کرو اور بھیج دو, پھر آپ کہو کہ جی اس وقت یہ لیگل تھا, تو 900 چوبے مار کے بلی حج کو نہیں جاتی. بالکل صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں ان کو جو بھی کنسلٹنٹ ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, صحیح ہے, ان کو حلفاً آگے آنا چاہیے. میں بھی ہوں تو مجھے بھی آنا چاہیے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے حلفاً کہتا ہوں, میں نے کسی بھی کلائنٹ کو اس قسم کی ایڈوائز کہ باہر جس طریقے سے یہ لیگل طریقے سے انلیگل پیسے بھجوا کے اور آپ کہیں کہ نہیں جی اب بالکل لیگل تھا, صحیح ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا, میں حلف اٹھاتا ہوں, میں نے کسی کو ایڈوائز نہیں کی. سارے میرے جو میرے جیسے بھائی ہیں, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, وہ بھی ہیں, اور جنہوں نے ڈسکلوز کیا ان کی تو پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کہیں کہ یار میں نے ان کو ایڈوائز نہیں کیا تھا, اور اگر کیا تھا تو میں نے اتنا کمایا تھا, یہ پیسے لے لو مجھ سے. صحیح. اور میں ان کے نام بھی لے رہا ہوں, کیونکہ یہ تو ہمارے یتیموں مسکینوں کے بچے پیسے تھے یار, بچوں کے. ہماری جو پاپولیشن ہے, جو غریب پاپولیشن ہے, اس کے پیسے تھے, وہ آج وہاں چلے گئے. صحیح ہے. انہوں نے ٹیکس نہیں دیا. اگر وہ ٹیکس دیتے پورا, تو اگر وہ جنہوں نے ڈسکلوز کیا ہے بار بار, ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے, جنہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا وہ, تو ان کے تو ایڈوائزروں کو تو میرا خیال ہے پہلے تو ان کی پکڑ ہونی چاہیے نا. اگر میں بھی ہوں تو میری بھی ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. سر ایک وقفہ لیتے ہیں, اور امید ہے کہ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. مہتاب حیدر کو اجازت دیں, اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.